درخت کا پھل کھانے کی طرف رغبت دی۔ دونوں نے ابلیس کی بات مان لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصومیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو کہا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اسلام میں انسانیت کے لیے سب سے پہلا اور اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن و حدیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ اس واقعہ سے انسان کا اصل شروع ہوتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا پہلا نبی اور پہلا پیدا کیا گیا انسان مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے سب سے پہلا انسان بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ انسان کو ٹھوس مٹی اور گارے سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور انسانیت کے پہلے نبی کے طور پر زمین پر بھیجا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا تھا، ان کو ناموں اور چیزوں کی پہچان دی تھی۔ جب ملائکہ نے اللہ سے پوچھا کہ انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور ان کی حکمت ثابت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ملائکہ کو دکھایا کہ انسان کو علم اور حکمت دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے جوڑے کے طور پر پیدا کیا تاکہ دونوں انسان ایک دوسرے کی مدد سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت حوا کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ ابلیس جو کہ پہلے فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اس نے اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کی حکومت سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس انسان جو کہ مٹی سے بنایا گیا ہے اس سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ نے کہا دونوں آدم اور حوا جنت میں رہو اور جتنا چاہو اس میں سے کھاؤ، اور ابلیس نے کہا کہ میں اس یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو غلط راستہ دکھایا اور ان کو اس درخت کا پھل کھانے کی طرف رغبت دی۔ دونوں نے ابلیس کی بات مان لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصومیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو کہا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے ان دونوں کی توبہ قبول کی اور ان کو زندگی گزارنے کا اور اللہ کی رحمت کی طرف راستہ دکھایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے
दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन पर ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाकर इन्हें जमीन पर भेजा और इन पर वही उतारी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इंसानियत के लिए सबसे पहला पैगाम दिया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी। उन्होंने अपने बच्चों को इल्म और हदायत दी और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। इनको अल्लाह ने 900 साल की जिंदगी दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या इंसानियत के लिए सबसे पहला पैगाम है। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की हुकूमत को मानकर और इसके हुक्म को समझकर हमको अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। शैतान के मकर से बचना और अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की तरफ तौबा करना इंसान का असली रास्ता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी और दिल बदल दे और आपके लिए भी बाइस सवाब बने। बहुत शुक्रिया।